السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحیم احمد خان، اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش داستان ہند۔ داستان ہند کی آج کی اس قسط میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، داستان ہند کے ہر پروگرام میں ہم آپ کو ایسی داستان بتاتے ہیں جو ہندوستان کے تاریخ کے پنوں میں لکھی جا چکی ہے۔ کسی ایسے ولی اللہ کی درگاہ کی زیارت کرواتے ہیں جہاں آپ شاید جانا چاہتے ہیں۔ آج بات کروں گا شاہ عالم کا مقبرہ اور مسجد، جسے رسول آباد درگاہ یا شاہ عالم نوروزہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ احمد آباد میں قرون وسطی کی ایک مسجد اور ایک مقبرہ یعنی کمپلیکس روزہ ہے۔ سید برہان الدین قطب العالم کے بیٹے اور مشہور بزرگ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے یہ پوتے تھے۔ مزید معلومات حاصل کریں گے ہماری اس خاص رپورٹ سے۔ شاہ عالم حضرت سید برہان الدین قطب العالم کے صاحبزادے اور حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے پڑپوتے تھے۔ احمد شاہ اول کے دربار کی طرف متوجہ ہو کر ان کے والد واتوا میں مقیم ہوئے اور 1452 میں وہیں انتقال بھی فرما گئے۔ شاہ عالم اپنے والد کے جانشین ہوئے اور 1475 میں اپنی وفات تک محمود بیگدہ کی جوانی کے رہنما رہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام تھے۔ احمد آباد کے مسلم مذہبی اساتذہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اگر عمارتوں کے اس خاص گروپ کی بات کریں تو ایک مقبرہ، ایک مسجد اور ایک اسمبلی ہال جو ایک اونچی اور گھڑی دیوار سے بند ہے۔ شاہ عالم کی یاد میں مقدس اس مقبرے کی تعمیر کی گئی۔ شمال کی طرف سے 4 دیواری پتھر کے 2 خوبصورت دروازوں سے داخل ہونے کا راستہ ہے۔ بائیں جانب دوسرے دروازے کے اندر ایک اسمبلی ہال ہے جسے سلطان مظفر شاہ نے بنایا تھا۔ 1572 سے 1561 کے درمیان اس کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1789 عیسوی میں مراٹھا جنگ کے دوران شہر کے محاصرے کے لیے مواد فراہم کرنے کے لیے جزوی طور پر تباہ اسے کر دیا گیا، لیکن دائیں جانب کچھ اور عمارتیں ہیں جن کی تاریخ کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ان عمارتوں کے سامنے دائیں جانب ایک حوض ہے اور حوض کے بائیں جانب دیوار کے بیچ میں شاہ عالم کا مقبرہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارتوں میں سب سے قدیم ہے، جو 1475 میں سند کی وفات کے فوراً بعد تعمیر کی گئی تھی اور محمود بگیدہ کے دربار کے ایک رئیس تاج خان نریالی نے 1483 میں مکمل کی تھی۔ یہ بہت خوشنما ڈیزائن کا ہے اور اس وقت کی عمارتوں کی خاصیت کا حامل ہے۔ 17ویں صدی کے اوائل میں نور جہاں کے بھائی آصف خان نے گنبد کو سونے اور قیمتی پتھروں سے آراستہ کیا۔ شاہ عالم کا مقبرہ تقریباً روزوں کے مشرقی سرے کے وسط میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ ایک مربع منصوبے پر ہے جس میں 12 ستون اور چھت کے بیچ میں ایک اونچا سا گنبد ہے جس کے چاروں طرف دوہری راہداریوں سے اسے گھڑا ہوا ہے، جس کے اوپر 24 چھوٹے چھوٹے گنبد بھی خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے چاروں طرف محراب کی شکل کا داخلی دروازہ ہے۔ مغرب کا مرکزی دروازہ جس کی دیوار سے ایک چھوٹا گنبد بنا ہوا ہے۔ مزار کی ہر دیوار پر درمیان میں ایک داخلی دروازہ بھی بنایا گیا ہے۔ داخلی دروازے کے دونوں طرف محراب کی شکل میں 3 کوٹھریاں بنی ہیں جن کے اوپر محراب کی شکل کا ایک حصہ سوراخ شدہ پتھر کی کھڑکیوں سے ڈھکا ہوا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ روشنی کے لیے راستہ رکھا گیا ہے۔ اگر قبر کے فرش کی بات کریں تو سیاہ اور سفید سنگمرمر سے جڑا ہوا بنا ہوا پتھر اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ دروازے کھلے کٹے ہوئے ہیں، پتیل کے کام کے ہیں، اور وہ فریم جس میں دروازے لگائے گئے ہیں نیز دروازے کے فریم اور دائیں طرف کے 2 پتھر کے ستونوں کے درمیان اس کا نظارہ دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک ہم نے بات کی اس درگاہ کی خوبصورتی، اس درگاہ کی بناوٹ کے بارے میں۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے کی کیا داستان ہے۔ مقبرے کے مغرب میں محمد صلاح بدخشی کی تعمیر کردہ ایک مسجد ہے جس کے دونوں سرے پر مینار ہے، جن کا آغاز نجابت خان نے کیا تھا اور 1620 میں سیف خان نے اسے مکمل کیا تھا۔ مسجد اگرچہ خاکہ میں خوشنما ہے اور ہنر سے تعمیر شدہ گنبدوں کے ساتھ اس میں عام اسلامی فن تعمیر کا زیادہ تر حصہ پایا جاتا ہے۔
ہندوستان کے دیگر حصوں میں اور شاذ و نادر ہی خاص احمد آباد طرز سے تعلق رکھتا ہے۔ مسجد کے جنوب میں 24 چھوٹے گنبدوں پر مشتمل مزار اعلیٰ کی طرف کے منصوبے پر ایک مقبرہ بھی بنا ہے۔ شاہ عالم کے خاندان سمیت شاہ عالم کے چھٹے پوتے سید مخدوم عالم کی تدفین اس جگہ پر ہوئی ہے۔ داستان ہند کی آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔